اور ابھی آپ کو بتائیں کہ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے بانی پی ٹی آئی کو توہم پرست قرار دے دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بشریٰ بی بی کی روحانی رہنمائی کے باعث بانی پی ٹی آئی سیاسی پستی کا شکار ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے پاس کوئی روحانی بصیرت نہیں تھی۔ مقتدر حلقوں کے چند افراد مبینہ طور پر معلومات بشریٰ بی بی تک پہنچاتے رہے۔ اسی بارے میں مزید ڈیٹیلز حاصل کریں گے نمائندہ ڈان نیوز عبداللہ مومن سے۔ عبداللہ، اکانومسٹ کی رپورٹ میں مزید کیا بتایا گیا ہے؟ جی سمیہ، برطانوی ایک جریدہ ہے اکانومسٹ، وہ اس طرح کی رپورٹ دیتا ہے اور ابھی انہوں نے حالیہ رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ تہمت پرست تھے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ بشریٰ بی بی کی روحانی رہنمائی کے باعث بانی پی ٹی آئی سیاسی پستی کا شکار ہوئے۔ دی اکانومسٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے اہلیہ بشریٰ بی بی کے پاس کوئی روحانی بصیرت نہیں تھی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا مقتدر حلقوں کے چند افراد مبینہ طور پر معلومات بشریٰ بی بی تک پہنچاتے رہے جو بانی کے سامنے روحانی بصیرت کے طور پر پیش کی جاتی تھی۔ رپورٹ میں دعویٰ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی خاتون روحانی پیشوا سے شادی نے سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ سابق سٹاف نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کے گھر میں بیف، کالے جانور کا سر اور جگر روزانہ کی ڈیمانڈ تھا۔ یہ گوشت بانی پی ٹی آئی کے سر سے وارا جاتا تھا تاکہ بشریٰ بی بی سے جڑی بدروح کو دور کیا جا سکے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ سابق کابینہ رکن کے حوالے سے بتایا گیا کہ ریاستی امور بشریٰ بی بی کے مکمل کنٹرول میں تھے، جو خود پی ٹی آئی کے میرٹ پر مبنی گورننس کے منشور کے خلاف ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں، سرکاری امور اور یہاں تک کہ پروازوں کے وقت بھی بشریٰ بی بی کی منظوری سے طے پاتے تھے، جس کی وجہ سے اندرونی حلقوں میں خوف اور غیر یقینی کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ رپورٹ میں جہانگیر ترین سمیت پارٹی کے اہم حمایتی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ بعض لوگوں نے کالے جادو پر تشویش ظاہر کی اور مبینہ طور پر خدشات کے بعد بغض وفادار شخصیت کو الگ کر دیا گیا۔ بشریٰ بی بی نے اہم تقرری اور روزمرہ سرکاری فیصلوں تک اثر انداز ہونے کی کوشش کی، جس سے بانی پی ٹی آئی کے فیصلہ سازی کے عمل اور روحانی مشاورت کا رنگ غالب ہونے کی شکایت پیدا ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی اپنے بڑے انتخابی وعدے، لاکھوں گھروں اور ملازمتیں دینے کے اعلانات پر عمل درآمد نہ کر سکے، اور بعض خود اعتراف کے کہ ایک مدت میں ایسا ممکن نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں عبداللہ محمد اپڈیٹ کر رہے تھے۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے بانی پی ٹی آئی کو توہم پرست قرار دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بشریٰ بی بی کی روحانی رہنمائی کے باعث بانی پی ٹی آئی سیاسی پستی کا شکار ہوئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے اہلیہ بشریٰ بی بی کے پاس کوئی روحانی بصیرت نہیں تھی۔ مقتدر حلقوں کے چند افراد مبینہ طور پر معلومات بشریٰ بی بی تک پہنچاتے رہے جو بانی کے سامنے روحانی بصیرت کے طور پر پیش کی جاتی تھی۔ آپ کو یہ بتائیں کہ اکانومسٹ نے بانی پی ٹی آئی کو توہم پرست قرار دیا ہے۔ بشریٰ بی بی کی وجہ سے بانی سیاسی پستی کا شکار ہوئے ہیں۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ میں کہا گیا ہے کہ بشریٰ بی بی کے پاس کوئی روحانی بصیرت نہیں تھی۔ مقتدر حلقوں کے چند افراد مبینہ طور پر معلومات بشریٰ بی بی تک پہنچاتے رہے۔ اسی بارے میں مزید بات کریں گے، بشریٰ تسکین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بشریٰ، بتائیے گا، برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے بانی پی ٹی آئی کو توہم پرست قرار دیا ہے۔ بشریٰ، آپ ہمیں سن سکتی ہیں؟ جی، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے بانی پی ٹی آئی کو توہم پرست قرار دیا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہم نے تو جو کہنا تھا سٹوری میں کہہ دیا ہے۔ توہم پرستی تو ڈیفینیٹلی تھی، اسی کے اوپر تو ہماری سٹوری ہے بیسیکلی۔ جی، بشریٰ تسکین شریک مصنفہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ آپ کو یہ بتائیں کہ جو دی اکانومسٹ ہے برطانوی جریدہ، اس نے بانی پی ٹی آئی کو توہم پرست قرار دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بشریٰ بی بی کی روحانی رہنمائی کے باعث بانی پی ٹی آئی سیاسی پستی کا شکار ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ بتائیں کہ انہوں نے مقتدر حلقوں کے چند افراد مبینہ طور پر معمولات بشریٰ بی بی تک پہنچاتے رہے جو بانی کے سامنے روحانی بصیرت کے طور پر پیش کی جاتی تھی۔ بشریٰ، یہ بتائیے گا کہ رپورٹ میں کون سی مثالیں ہیں یا واقعات ہیں جو سب سے زیادہ اہم تھے، جن کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکالا گیا، اور کون لوگ تھے، اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ دیکھیں، ہماری جو سٹوری کے لیے ہم نے جو ریسرچ کی، جو ہم نے انٹرویوز کیے، اس میں خان صاحب کی گورنمنٹ، ان کی کیبنٹ کے منسٹرز، ان کے ذاتی دوست، ان کے معاونین، ان کے گھریلو ملازم، بشریٰ بی بی کی فیملی کے لوگ، ان کے دوست، تو ہم نے درجنوں کے حساب سے انٹرویوز کنڈکٹ کیے، اور
ہمارے لیے شاکنگ بات تھی سب سے زیادہ وہ یہ تھی کہ 2018 سے 22 تک حکومت کے جو مین فیصلے تھے، جو بڑے فیصلے تھے، روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں تک وہ بشرا بی بی کی گائیڈنس میں ان کی جو سو کالڈ علم تھا اس کی بنیاد پر لیے جاتے تھے. کوئی بھی دن ایسا نہیں تھا خان صاحب کی لائف میں جو اس میں انہوں نے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے بشرا بی بی کے ساتھ وہ چیز شیئر نہ کی ہو اور ان سے گائیڈ لائن نہ لی. ٹھیک ہے بشرا، بتائیے گا کہ آپ نے کیا بانی پی ٹی آئی کا اس صورتحال پر موقف لینے کی کوشش کی ہے؟ جی، ہم نے ان کی پارٹی کا موقف لینے کی کوشش کی. بالکل انہوں نے موقف دیا. سلمان اکرم راجہ صاحب، رؤوف حسن صاحب، شبلی صاحب، ہم نے بہت سارے پارٹی لیڈرز، آفس بیئرز کے ساتھ اس پہ بات چیت کی. ٹھیک ہے بشرا، یہ لیبل کسی مخصوص ڈیٹا یا تحقیق کی بنیاد پر دیا گیا ہے یا یہ صرف پالیسی بیانیے پر مبنی تھا؟ سوری، میں آپ کا سوال سمجھ نہیں سکی. میں نے کہا یہ جو لیبل ہے یہ کسی مخصوص ڈیٹا یا تحقیق کی بنیاد پر دیا گیا ہے یا صرف پالیسی بیانیے پر مبنی تھا؟ نہیں، میرا خیال ہے پالیسی بیانیہ تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. ظاہر ہے ہماری ایک ریسرچ تھی، ہمارے پاس پروفس تھے اس بات کے. ہم ان لوگوں تک پہنچے جو لوگ ان تمام کاموں کے کرنے میں ان کے شریک کار تھے، ان کو گائیڈنس دیتے تھے، ان کے ساتھ ان ٹچ تھے، ان کے لیے پریکٹیکلی چیزیں کر رہے تھے. ہم ان تمام لوگوں تک پہنچے. ٹھیک ہے بشرا، تو بانی پی ٹی آئی کی سیاست کو آپ کس عالمی پاپولسٹ لیڈر کے قریب سمجھتی ہیں اور اس کی وجہ؟ دیکھیں، پاپولر تو شیطان بھی بہت ہے. عمران خان صاحب کو جو موقع ملا، جو ان کی شخصیت تھی، جو ان کی پاپولیرٹی تھی، جو ان کا اورا تھا، اس سے اگر وہ صحیح معنوں میں فائدہ لینا چاہتے تو وہ لے سکتے تھے. جو کہ میرا خیال ہے اتنی بڑی میجورٹی جو انہوں نے سیکیور کی تھی 2018 کے الیکشن میں، ایون لیٹر آن 2024 کے الیکشن میں، تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہی کوڈ ہیو گینڈ لاٹ آؤٹ آف دیٹ. لیکن میں کہتی ہوں کہ شاید سیاسی بصیرت کی کمی تھی یا ان کی توہم پرستی ان کے اوپر زیادہ غالب تھی، جس کی وجہ سے آج وہ جس مقام پہ ہیں اور جس مقام پہ ان کی پارٹی پہنچ چکی ہوئی ہے، تو اٹ از ویری ایویڈنٹ. ٹھیک ہے بشرا، یہ بھی بتا دیجیے گا آپ اپنی رپورٹ میں کس طرح اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جو تجزیہ ہے وہ غیر جانبدار ہے؟ دیکھیں، اکانومسٹ ایک غیر جانبدار جریدہ ہے. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے، نہ ہم نے کسی کو پروموٹ کرنا ہے، نہ ہمیں کسی نے مطلب وی آر ناٹ پولیٹیکلی ایفیلیٹڈ وتھ اینی ون. ہماری ایک تحقیق تھی، ہم اس سٹوری کے اوپر کافی عرصے سے کام کر رہے تھے اور آج یہ سٹوری پبلش ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شریک مصنفہ خصوصی بشرا تسکین ڈان نیوز کو وقت دے رہی تھی.